تو میرا بھی شکر بجا لا اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر بجا لا، الی المصیر، اور میرے ہی طرف تم کو پلٹنا ہے۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے اپنے شکر کو ماں باپ کے شکریہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جوڑ دیا۔ میرا محترم دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے تعلق سے کئی باتیں آپ علیہ السلام نے ذکر فرمائی۔ آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین، کہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والدین کی ناراضگی میں ہے۔ اگر تمہارے والدین تم سے راضی تو تمہارا اللہ بھی تم سے راضی، اگر تمہارے والدین تم سے ناخوش تو رب بھی تم سے ناراض ہو جائے گا۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ما من عبد مسلم لہو ابوان مسلمان یذبح لہما محتسبا الا فتح اللہ لہو بابین من الجنہ، کہ جو بھی مسلمان لڑکا اس کے ماں باپ بھی مسلمان ہیں، وہ صبح میں اس نیت سے اٹھتا ہے کہ میں ماں باپ کی خدمت کروں گا اور اس سے اللہ تعالیٰ مجھے ثواب عطا فرمائے گا، تو اللہ فتح اللہ لہو بابین من الجنہ، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے اس دن جنت کے 2 دروازے کھول دیتے ہیں۔ وَإِنْ كَانَ وَاحِدٌ فَوَاحِدًا، اگر وہ اس کے والدین میں سے یہ زندہ ہے، ماں یا باپ زندہ ہے، صبح میں اس لیے سے اٹھتا ہے کہ میں آج میری ماں کی خدمت کروں گا اور اللہ تعالیٰ اس پر مجھے انشاءاللہ ثواب دے گا، تو اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیتے ہیں۔ وَإِنْ سَخَطَ أَحَدُهُمَا لَمْ يَرْضَ اللَّهُ عَنْهُ حَتَّى يَرْضَى عَنْهُ، اگر ماں باپ میں سے کوئی ایک اگر اس سے ناراض ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ بھی اس وقت تک راضی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ راضی نہ ہو۔ قِيلَ وَإِنْ ظَلَمَاهُ قَالَ وَإِنْ ظَلَمَاهُ، تو پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ماں باپ ظلم کرتے ہوئے اپنے بچے سے ناراض ہو جائے تو کیا ایسے میں بھی اللہ رب العالمین راضی نہیں ہو سکتا؟ کہا کہ ماں باپ اگر ظلم کرتے ہوئے بھی ناراض ہو جائیں تو تب بھی اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک کہ ماں باپ راضی نہ ہو جائیں، اس لیے کہ والدین کے بے شمار انگنت لاکھوں کروڑوں مہربانیوں اور الفتوں محبتوں شفقتوں میں ان کا ایک ظلم کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ میرے محترم دوستو، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کی خدمت کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی اہم قرار دیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ای الاعمال احب الی اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سے اعمال ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اور نماز پڑھنا۔ پھر میں نے کہا ثم ایون، پھر کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا بر الوالدین، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک۔ پھر میں نے پوچھا ثم ایون، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر کون سا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد۔ گویا کہ جہاد فی سبیل اللہ، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَغَرْوَةُ سِنَامِ الْإِسْلَامِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اسلام کی سب سے بلند ترین چوٹی یہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کو جہاد فی سبیل اللہ سے بھی زیادہ افضل قرار دیا۔ ایک شخص اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جئتک لأبایعک علی الہجرۃ والجہاد، میں آپ کے پاس اس نیت سے آیا ہوں تاکہ میں ہجرت اور جہاد پر آپ کے دست مبارک پر میں بیعت کروں، ابتغی الاجر من اللہ، اور میں اللہ تعالیٰ سے ثواب حاصل کرنے کا متمنی ہوں۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ حل من ابواک حی، کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ قال بل کلاہما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ دونوں حیات ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتبتغی الاجر من اللہ، تم اللہ تعالیٰ سے ثواب چاہتے ہو؟ قال نعم، اس نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول
میں اللہ تعالیٰ سے ثواب کا طلبگار. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فرج الی والدیک فاحسن صحبتہما، تم جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، یہ تمہارے لیے اس جہاد فی سبیل اللہ سے بھی کہیں زیادہ بابرکت ہے. تو میرے محترم دوستو، اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو جو کہ جہاد کے لیے آیا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ففیہما فجاہد، جاؤ انہی کی خدمت میں تم حد سے زیادہ کوشش کرو تو اللہ تعالیٰ تم کو وہی ثواب والدین کی خدمت میں عطا فرمائے. میرے محترم حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے. اعرابی حاملا امہ علی ظہرہ یطوف الکعبہ، وہ ایک بدو کو دیکھا کہ اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر ڈھوئے ہوئے تو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہے. تو وہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے یہ پورا جو طواف کیا ہے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر دھوتے ہوئے کیا ہے، فہل ادیت شکرہا، کیا میں نے اپنے ماں کا شکریہ ادا کر دیا؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا واللہ ولو بظفرۃ واحدہ، اللہ کی قسم تم نے تمہاری والدہ کے جسم میں جس وقت تم کو وہ جنم دے رہی تھی تو وہ ہلکی سی ٹیس جو کہ تمہاری والدہ نے اپنے جسم میں محسوس کیا، اللہ کی قسم تم نے اس احسان کا بھی بدلہ نہیں چکایا. اور ایک شخص اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی حملت امی بفرسقین فی رمضاء شدیدہ لو القیت فیہ بضعۃ لحم لنضجت فہل ادیت حقہا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے میری ماں کو 2 فرسخ، ایک فرسخ 24 میل کا ہوتا ہے، تقریباً 48 میل تک میں اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر ڈھو کر سخت گرمی کے عالم میں نے سفر کیا، اور دھوپ کا عالم یہ تھا کہ لو القیت فیہا بضعۃ لحم لنضجت، اگر زمین پر گوشت کے ٹکڑے کو ڈال دیتے تو مارے گرمی کے وہ بھی پک جاتے. فہل ادیت حقہا، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعل ان یکون لطلقۃ واحدہ، کہ شاید تم نے اپنی ماں کے زبان سے جس وقت وہ تم کو جنم دے رہی تھی وہ ایک ہلکی سی چیخ جو کہ تمہارے ماں کے منہ سے نکلی تو شاید تم نے اس کا بدلہ ادا کیا. میرے محترم دوست، یہ والدین کا اور بالخصوص ماں کا احسان. ایک شخص اپنی ماں کو خانہ کعبہ کے اطراف وہ طواف کرا رہا تھا اور اس نے اپنی ماں کو اپنی پیٹھ پر ڈھوئے ہوئے تھا اور دھوتے ہوئے وہ یہ اشعار گنگناتا جا رہا تھا اور اپنے والدہ کو طواف کراتا جا رہا کہہ رہا تھا کہ انی لہا مطیۃ لا اظہر اذا الرکاب نفرت فلا انفر، کہ میں میری ماں کی وہ سواری ہوں جو کہ کبھی بدکتی نہیں ہے. کہ عموماً جب انسان یا اور جانور بدک جاتے ہیں جب زیادہ لوگوں کو دیکھتے تو وہ کہتا ہے کہ انی لہا مطیۃ لا، میں ایک ایسی سواری ہوں اپنی ماں کے لیے جو کہ کبھی بدکتی نہیں ہے. اذا الرکاب نفرت فلا انفر، جب سواریاں بھاگ جائیں تو میں ایسی سواری ہوں کبھی نہیں بھاگتا. ما حملتنی وارضعتنی اکثر، کہ میری ماں نے مجھے بہت زیادہ دودھ پلایا اور اپنے پیٹ میں مجھے رکھا اور مجھے اپنے پیٹ میں ڈھویا. فاللہ ربی ذو الجلال